السلام علیکم۔ وزیر اعظم نواز شریف اور براک اوباما کے مابین ابھی تھوڑی دیر میں ایک ملاقات شروع ہوگی۔ یہ ملاقات بہت اہم ہے۔ امریکی صدر سے ہر ملاقات ہی ویسے تو اہم ہوتی ہے، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی 9/11 کے بعد افغان حکمت عملی اس کی ناکامی کا کوئی وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا کر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر موجود جتنے طالبان ہیں ان کا خاتمہ بھی کر دیں، ان کی پیس ٹاکس بھی کرا دیں، افغانستان میں امن بھی ہو جائے، اور امریکی فوج جس نے واپسی کا عمل اپنا انخلاء کا جو پروسیس تھا اس کو سسپینڈ کر دیا، اس کو فیس سیونگ بھی دے دیں۔ پاکستان یقیناً سارا کچھ اکیلے نہیں کر سکتا، یہ انڈرسٹینڈنگ واشنگٹن میں بھی ہونی چاہیے، اور میاں نواز شریف یقیناً اس حوالے سے امریکی صدر سے بات بھی کریں گے۔ اس سے بڑا ایک اور دباؤ جو کہا جاتا ہے انڈین انسپائرڈ ہے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کا ایک راستہ، وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام۔ انہوں نے ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین بنائی تھی، ہم نے جوابی طور پر اپنے کنونشنل ویپن میں تو اتنا آگے نہیں جا سکتے، لمیٹڈ وسائل ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ہتھیار موجود ہے جس کو ہم نے اسمارٹ ڈیوائسز اتنی بنا لی ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیش آئے کہ پاکستان کے وجود یا سلامتی کو خطرہ ہو تو ہمارے پاس ایسے ہتھیار موجود ہوں کہ ہم جوابی طور پر اپنا دفاع کر سکیں۔ اس کے اوپر امریکہ کا دباؤ ہے۔ یہ دو بڑے ہی نازک مسئلے ہیں جس کے اوپر میاں نواز شریف کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی۔ ابھی جو آج کی خبریں ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کانگریس کے اندر پاکستان کو پچھلے کچھ عرصے میں 2 دفعہ ہتھیار بھیجنے کی کوشش ہوئی جو ان کی کانگریس اوپر بیٹھ گئی، لیکن 8F-16 کے حوالے سے آج خبر ہے کوئی بہت بڑی توپ نہیں چلانے جا رہے، وہ 8F-16 دیں گے، کیونکہ پاکستان اس معاملے میں JF-17 کے بعد شاید اس قدر محتاج نہیں ہے جتنا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے پروگرام کا آج فوکس اسی پہ رہے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا دورہ امریکہ، کس چیز کی توقع کرنی چاہیے اور میٹنگ کے اندر کون سے ایجنڈا آئٹم سر فہرست رہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب، ویری وارم ویلکم سر، فارمر DG ISPR جنرل اطہر عباس صاحب، جنرل اطہر صاحب ویری وارم ویلکم، اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب PTI سے کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب، کون سے مین ایجنڈا آئٹمز ہوں گے آج کی گفتگو میں؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں وسعت تو بہت ہے، اور ایجنڈا آئٹمز میں بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرائرٹی زیادہ ہو سکتی ہے۔ 8 ورکنگ گروپ ہمارے بنے تھے، وہ 2 سال سے کام بھی کر رہے ہیں۔ ان کے 2 سال جو کام ہوا اس کے کچھ نتائج ہیں بھی، کچھ چیزیں ابھی بھی پروسیس کا حصہ ہیں، تو یقیناً وہ 8 ورکنگ گروپس جو ہیں ان کی کارکردگی کو اور ان کا جو آئندہ 2 سال میں کام یا 3 سال میں ان کے ذریعے کام دیا جا سکتا ہے اس پہ ضرور گفتگو ہوگی۔ لیکن پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں ہمیں ایک امن نصیب ہو، ایک استحکام آئے، اور ہمارا امن اور استحکام جو ہے اس کے لیے پاکستان جتنی قربانی دے سکتا ہے، شاید پاکستان نے اس سے زیادہ قربانی دے دی، اس سے زیادہ قیمت دے دی۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، برادر ملک ہے، ہمارے ساتھ خون کے رشتوں میں جڑا ہوا ملک ہے۔ ان کے ہاں امن اور استحکام کے لیے پاکستان نے اپنا کردار اتنے اچھے طریقے سے ادا کیا کہ جب ان کے حالیہ انتخابات ہوئے تو ان کی طرف سے نہ صرف شکریہ ادا کیا گیا پاکستان کا، بلکہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کے مدد کے بغیر شاید ان انتخابات کا انعقاد ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ایک سرٹیفکیٹ تو انہوں نے خود جاری کیا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، ہم ان کی ریاست کو ایک جمہوری ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں اپنی ریاست میں امن سے رہیں، استحکام سے رہیں۔ لیکن افغانستان کے کچھ خدشات ہو سکتے ہیں، کچھ ان کے اپنے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، ان کو پاکستان ہمیشہ بہت ہی پازیٹیولی ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے، ان کے سربراہ، ان کے ذمہ دار لوگ فوراً ان کے ساتھ رابطے میں بھی آتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، اپنا موقف بھی ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اب امریکہ جو ہے جس کی خواہشات کا آپ نے ذکر کیا، طالبان کے ساتھ بات چیت بڑی اچھی بات چیت ہونی چاہیے۔ کیا ہماری طرف سے کبھی کوئی کمی اور کوئی خامی آئی، یا ہماری ایفرٹس جو مری مذاکرات ہوئے ان پہ تو سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اس کو بھی سب نے انڈورس کیا، بیجنگ نے، لندن نے، واشنگٹن نے، ویسٹرن یورپ کے ملکوں نے، سب نے اسے اپریشیٹ کیا۔ کس نے اس کو ناکام بنایا؟ کیا اس کی ذمہ داری پاکستان پہ آتی ہے؟ کس نے ناکام بنایا؟ جنہوں نے ناکام بنایا، میں نہیں کسی کا نام لیتا، لیکن ہمیں تو کسی نے نہیں نہ کہا، یہ تو نہیں کہا کہ مری مذاکرات جو تھے ان میں ہماری کسی میزبانی کی کمی کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے مہمانوں کو کہا ہو
کہ تم نے یہ کھانا اور تم نے یہ نہیں کھانا، جنرل طلباس صاحب اس سے ملنا اور اس سے نہیں ملنا. جو ملا عمر کے بعد کا سیناریو ہے اس میں ملا منصور کو انہوں نے قائد بنا لیا. اب ان کا جو دوسرا گروپ ہے ان کا بیٹا اور بھائی وہ ایک رائیول گروپ کریٹ کر رہے ہیں. غزنی پہ کبھی لگتا ہے انہوں نے قبضہ کر لیا, کبھی وہ ہیلمند میں لگتا ہے زور پکڑ رہے ہیں. یہ صورتحال افغانستان کی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہی. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ہاتھ میں اتنے ایسٹس ہیں کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سچویشن؟ جہاں تک میری اطلاعات ہیں, ملا عمر کے جو فرزند ہیں وہ اور ان کے بھائی غالباً ملا رمضان, انہوں نے تو حمایت کا اعلان کر دیا ہے. جو دھڑے غزنی اور قندوز کی طرف گئے ہیں وہ دوسرے دھڑے ہیں, اور اس سے زیادہ جو اس وقت عدم استحکام افغانستان میں آ رہا ہے وہ ڈویژن ہے, وہ تقسیم ہے اس کی اپنے اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر. یعنی اشرف غنی کا ایک دھڑا ہے, کارزائی کا دوسرا دھڑا ہے, اور شمالی اتحاد جس کے اندر انٹیلیجنس ایپریٹس افغانستان کا آپریٹ کرتا ہے ان کا تیسرا دھڑا ہے. اور قندوز کا جو پورا واقعہ ہے یہ اس ڈویژن کا تھا جس میں کمزوری دیکھ کے طالبان کو موقع ملا اور وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا. سوال یہ ہے میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے یا تجزیے میں, امریکہ مشرق وسطیٰ میں بری طرح پھنسا ہوا ہے. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہاں بھی اس قسم کا گیم جاری رہے جس میں کہ ڈوبیس گیمز ہوں, ون اگینسٹ دی ادر. وہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے بھی سب فریق مل کے بیٹھیں اور خطے میں امن آئے, استحکام آئے, کیونکہ اس کی فوج ابھی موجود ہے خطے کے اندر. اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اب پوری فوج وہ نہیں نکالے گا, کیونکہ دیکھتے ہوئے افغان کی صورتحال جو ہے سیکیورٹی کی. فیصلہ کرنا ہے اس وقت افغان حکومت نے, خاص طور پہ صدر اشرف غنی کے دھڑے نے. آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, اگر مذاکرات کرنے ہیں تو طریقہ کار بالکل مختلف ہے. اگر آپ نے دھڑے میں تقسیم کر کے افغان طالبان کو ان سے لڑائی کر کے ان پہ آپ نے اپنا زور ان پہ قابض ہونا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے یا ان کو زیر تابع لانا ہے, وہ ایک بالکل دوسرا فارمیٹ ہو جائے گا. یہ انڈیسیژن جو ہے اس وقت کابل میں ہے, یہ اس وقت انڈیسیژن کابل میں ہے, کیونکہ سم آف دی ادر جیسا میں نے کہا وہاں ڈویژن ہے اس وقت. جو دھڑے افغان اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر موجود ہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ایک افغان طالبان کا ایک اینٹی بن کے ان کے ساتھ بات چیت کی. پرویز رشید صاحب, جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے, جان کیری سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی, اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ وہاں پاکستان نے 3 ڈوزیئرز دیے ہیں انڈین انوالومنٹ کی پاکستان کی. پھر پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ فاٹا, کراچی اور بلوچستان کے اندر انڈین انوالومنٹ ہے. کتنی وضاحت کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں دی ہیں, کیا توقع رکھتے ہیں ہم کہ اس کے اوپر کچھ بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں, پاکستان ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے, اور جب وہ ایک ڈاکومنٹ دنیا کے ایک جو سب سے بڑا ملک ہے اس کے ایک اہم عہدیدار کے ہاتھ میں دیتا ہے, امریکہ کے ہاتھ میں دیے گیا نا وہ ڈاکومنٹ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ مکمل نہ ہو, اس میں کوئی تشنیگی باقی رہ گئی ہو. اس میں یقیناً اتنا مواد موجود ہوگا, اتنی شہادتیں, اتنی گواہیاں موجود ہوں گی کہ جس سے پاکستان اپنا مقدمہ آسانی سے اس کو پیش کر سکتا ہے. اور یہ ڈاکومنٹ صرف امریکہ کو نہیں دیا گیا, UN کے سیکریٹری جنرل صاحب کو بھی دیا گیا تھا. ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب نے, آپ کے علم میں کچھ عرصہ پہلے یہ ڈاکومنٹ ان کے حوالے بھی کیا گیا تھا. تو ہم نے تو پوری دنیا کو وہ ڈاکومنٹ دے دیا. جب UN کے سیکریٹری جنرل کو دے دیا تو پورے عالم کو دے دیا گیا. یقیناً ایک ڈاکومنٹ جس کو پوری دنیا کے حوالے کیا گیا اور اب ان کے بھی حوالے کیا گیا, وہ ایک مستند ڈاکومنٹ ہے, اور پاکستان کا مقدمہ اس معاملے میں بہت مضبوط ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو جاتا ہے, فاٹا میں جو کچھ ہو جاتا ہے, پھر ہمارے یہاں فرقہ واریت کے آڑ میں جو گروہ موجود ہیں ان کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, کراچی میں جس طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کی شہادتیں ہیں. ہمارے پاس یہ شواہد ہیں کہ انڈین انوالومنٹ ہے ان تمام واقعات کے پیچھے. بہت بڑے شواہد موجود ہوں گے تو ڈاکومنٹ ان کے حوالے کیا گیا ہے. اچھا جنرل اطہر صاحب, جان کیری کے حوالے سے ایک آرٹیکل اس بات پہ اگر میں آپ سے کچھ ایک بات کہہ دوں اس بات پہ, دیکھیں فیکٹس اور فگرز یا جو ہوتے ہیں وہ ایویڈنس نہیں ہوتے ہیں, اور یہ معاملہ اگر UN میں گیا ہے اور امریکہ میں گیا ہے, آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے اس کے اندر, وہ ضرور آپ نے کسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جمع کیے ہیں, اور آپ اعتماد ہے آپ کو کہ وہ دوسری سائڈ جو ہے وہ مانے گی. لیکن ہندوستان اس کو یکسر مسترد کر سکتا ہے, وہ اس کو نہیں مانے گا کسی صورت کے اندر بھی جب تک کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جاتا. آپ کو ایک واقعہ میں یاد کروں, جب امریکہ کے خلاف نکاراگوا گیا تھا سینڈینیسٹا کی مدد کرنے میں, جو انہوں نے امریکہ نے وہاں سے مدد کی تھی, ان کی اس معاملے کے اوپر کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں ہمارے پورے ملک کو,
آخر میں نکاراگوا یہ کیس جیتا تھا کہ امریکہ اس میں ملوث تھا، لیکن فیصلہ UN میں نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ امریکہ نے نہیں کیا تھا، فیصلہ کیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ آپ کیا آیا کہ ہم اس حد تک تیار ہیں اور پر اعتماد ہیں کہ ہمارا کیس اتنا مضبوط اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں واضح ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جانا؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میرے سامنے اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں کہ آیا معاملہ جو ہے وہ کتنا اس وقت ہمارے پاس مضبوط ہے۔ پرویز صاحب کو کامنٹ کرنا چاہیے، کیا ہم ولنگ ہیں اس سٹیج پہ جانے کے لیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ میرا خیال ایک پروسیس شروع ہوا ہے اور اس کو اپنے منطقی راستے پہ چلنے دینا چاہیے۔ جو کچھ ابھی تک کیا گیا ہے اس کے کچھ نتائج ہوں گے، اس کے نتیجے میں قدم آگے بڑھانے کی جو بھی ضرورت محسوس ہو پھر قدم بڑھنے بھی چاہیے۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ یہ فرمائیے کہ پرائم منسٹر کا دورہ ہے امریکہ، آپ کیا رائے دیتے ہیں اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کا پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو ایز ڈفرینٹ کہ پارٹیسان ویو لیا جائے، ہمیں اس کا پاکستان ویو لینا پڑے گا اور لینا بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو پاکستان کی اشہد ضرورت ہیں۔ اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے جب ایران کے ساتھ ایک نیوکلیر ڈیل ہو چکی ہے تو پاکستان کے اوپر سے پریشر اتنا ہٹ جائے کہ پاکستان کام شروع کر دے، کیونکہ ایران کے ساتھ جو ڈیل کی فارملائزیشن ہے اس میں مزید 1 سال یا 1.5 سال لگے گا اور وہ سینکشنز وڈرا ہونے میں ٹائم لگے گا۔ تو میں ڈویبلز کے اعتبار سے لے جانا چاہتا ہوں چند باتوں کو۔ دوسرے یہ کہ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ کیا اچھا ہوتا، مجھے نہیں معلوم کیا وجوہات تھیں کہ اگر پارلیمنٹ سیشن میں نہیں بھی تھا تو پارلیمنٹری لیڈرز کو ساتھ ایک کنسلٹیشن کر لیتے۔ یقیناً نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، مگر کنسلٹیشن سے کوئی فائدہ بھی ہوتا۔ تیسری بات میں آپ سے انرجی کے اعتبار سے ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ انرجی کے اندر نیوکلیئر جو بات چیت ہو رہی ہے شاید وہ اس لیول کی نہیں ہوگی، مگر ایک کم سے کم آپس میں ایک ڈسکشن شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی سویلین نیوکلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر سویلین نیوکلیئر ری ایکٹرز کے اعتبار سے مارکیٹ اور سپلائز کھل سکیں۔ یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس کول تو بہت ہے، ہم کول کے اعتبار سے اپنی انرجی جنریٹ کرنا شروع کر رہے ہیں، مگر کول کا کاربن فٹ پرنٹ بھی بڑا ہے، لہٰذا یہ بھی بات وہاں پر کی جا سکتی ہے کہ صاحب اس کی طرف کوئی پیش رفت ہو۔ چوتھی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے معاملات کا ڈسکشن، جیسے میں آپ کا ذکر اور گفتگو سن رہا تھا۔ ہلو جی کنٹینیو کریے، آپ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جی عارف صاحب، چلیں میں عارف صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ نیوکلیئر پروگرام جنرل یہ ایریا میرے خیال آپ کو کامنٹ کرنا چاہیے۔ منیر اکرم صاحب کا آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے جان کیری کے حوالے سے میٹنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یوں میز کے اوپر مکہ مارا اور پرائم منسٹر کو نام سے پکارتے ہوئے کچھ چیزوں کی فرمائش کی، جس میں ہمارا وہ جو فل سپیکٹرم ہم نے اپنا وہ کیا ہے نیوکلیئر پروگرام۔ پہلے اس کی وضاحت بھی کر دیجیے کہ وہ جو سمارٹ ڈیوائسز وغیرہ ہم نے لگائی ہیں اس کے اوپر ٹیکٹیکل ویپنز ہیں۔ دیکھیں ہماری پالیسی تو رہی ہے کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام پورا جو ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، کیونکہ انڈیا کی تھریٹ ہے مین پاکستان کا اور کسی ڈائریکشن میں کوئی ایسا جارحانہ عزائم نہیں ہے جس میں کہ وہ نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کرے۔ تو نیوکلیئر ویپن بیسیکلی تو ڈیفنس اور ڈیٹرنس کے لیے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہماری ڈاکٹرین تھی وہ منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کی تھی، کیونکہ اس میں ہم یہ سوچتے تھے کہ ایک تھریش ہولڈ ہوگا جو روایتی ہتھیاروں کی جنگ ہے، اس میں جب وہ کراس ہوگا اس کے بعد پھر نیوکلیئر ویپنز انڈر پلے آئیں گے اور وہ اسٹریٹجک ویپنز ہوں گے، وہ لانگ رینج ویپنز ہوں گے۔ لیکن جب سے ہندوستان کی یہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین، جو کہ اب انہوں نے اس کو پرو ایکٹیو اسٹریٹجی کہہ دیا ہے، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ موبلائز آپ کریں گے فوج کو پھر حملہ کریں گے، یہ ہو گیا ہے کہ حملہ پہلے کریں گے موبلائز بعد میں ہوگی، یعنی وارننگ ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے، اچانک حملہ ہوگا۔ اور انہوں نے اسٹیشن جو کر دیے ہیں گیریزنز اپنے فارورڈ، اس میں یہ ہے کہ یہ پہلے حملہ شروع ہو جائے گا اور موبلائزیشن پیچھے سے بعد میں سپورٹ آتی رہے گی۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے جو اپنی حکمت عملی بنائی ہے، ایک تو آپ نے بھی اپنی اسٹیشن کی ہیں فوجیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اوور ویلمنگ اس وقت بھارت کے پاس جو ہتھیار ہیں اور جو افواج ہیں ان کی ایک کنونشنل سپیریورٹی ہے پاکستان کے اوپر، اور ہتھیار بھی خرید رہا ہے۔ بھارت اس وقت سب سے بڑا امپورٹڈ ملک ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کی ہیں۔ وہ کیا ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، وہ کتنا ایزیلی موبلائز کی جا سکتی ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپن ہوتا ہے کہ اس کا وار ہیڈ الگ رکھتے ہیں،
میزائل باڈی الگ ہوتی ہے اور اس کی میٹنگ پروسیس ہوتا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی اگر وہ چل جائے کہ اگر آپ نے وارہیڈ لگایا ہوا ہے اور کسی کی بھی اس میں اچانک وہ چل جائے تو اس سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ آپ نے رکھے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں دشمن گھس کے قبضہ کر لیتا ہے, یعنی وہ علاقہ آپ کا ہے لیکن وہ دشمن نے قبضہ کر لیا, اتنے دوری کے اوپر ہیں کہ فوراً اسمبل نہیں ہو سکتے, وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ فوری آپ کے مدد کے لیے آتے ہیں. یعنی اگر اس نے بھارت نے آپ کے چھوٹے سے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے, آپ کے وہ کتنی چھوٹے ہیں جو اتنی الارم بیلز بج گئی واشنگٹن کے اوپر, کتنی چھوٹی ڈیوائسز وہ فوراً آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں. اگر بھارت نے آپ کے علاقے پہ قبضہ کیا فوراً فائر سے کیا مراد ہے, گن میں لگا کے توپ میں لگا کے چلا دیں گے؟ وہ اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے. یعنی کوئی جواز نہیں ہوگا دنیا کا یا بھارت کا کہ ہم نے جارحانہ طور پہ ان کے علاقے میں مارا ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن. آپ اپنے علاقے میں آپ اس کے مجاز ہوں گے کہ ہمارے علاقے پہ قبضہ ہوا ہے, ہم اس قبضے کو ختم کرانے کے لیے اگر روایتی اس میں ہم نے روک لیا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کے ذریعے ہم ان کی فوج کو وہاں سے مار کے نکالیں گے. تو یہ بیسک ایشو اس وقت بھارت کا ہے جو کہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ جو توڑ پیدا کیا گیا ہے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کا, اس کا اب ان کے پاس کیا جواب. اور اس لیے لابی کے ذریعے پروفیسر حسن عسکری صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا کہیں کامنٹ, انہوں نے کہا خاص قسم کی بندوق سے بھی ہم وہ چیز فائر کر سکتے ہیں. کہ اتنی چھوٹی وہ ہم نے ڈیوائس بنا لی. دیکھیں کنونشنل ویپنز جو ہیں نا ہمارے, جو آرٹلری ویپنز ہوتے ہیں یا چھوٹے میزائل ہوتے ہیں, وہ کنونشنل ویپنز کی اس میں مد میں آتے ہیں, اس سے ہم ان کو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن فائر کر سکتے ہیں. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ پرویز صاحب سے بھی, عارف الوی صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم پرائم منسٹر کا دورہ امریکہ ڈسکس کر رہے ہیں. پرویز صاحب یہ فرمائیے گا کہ الوی صاحب کی ایک تجویز اچھی تھی کہ وزیر اعظم جانے سے پہلے پارلیمانی لیڈروں سے مشاورت کرتے تو اور اچھا ہوتا ہے. ایز پرائم منسٹر پاکستان زیادہ وزن لے کر جاتے. دیکھیے پاکستان میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا رہتا ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں جتنے ایشوز وہاں پہ اب ڈسکس ہونے جا رہے ہیں ان سب پہ ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے. پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں وہ اپنا اپنا خیال ظاہر بھی کرتے رہتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کو عمومی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, جماعت اسلامی ہو, عوامی نیشنل پارٹی ہو, ان کے خیالات سے بڑے اچھے طریقے سے ان کی آگاہی ہو جاتی ہے. کوئی ایسا نیا ایشو تو ہے نہیں تھا. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیا ہونے چاہیے اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا موقف انہیں معلوم ہے. دہشت گردی کے حوالے سے جماعتیں کیا سوچتی ہیں اس پہ ہمارے ہاں قومی اتفاق رائے ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. یقیناً جب وہ واپس آئیں گے تو اس دورے کے بارے میں تفصیلات سے پارلیمنٹ کو آگاہ بھی کر دیا جائے گا اور پارلیمنٹ اس کو ایگزامن بھی کرے گی. پارلیمنٹ اس پہ اپنی رائے. تو آپ سوچتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر سے میٹنگ کوئی بہت ضروری نہیں تھی؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ بہت غیر ضروری ہے یا ضروری. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے ایک پارلیمانی سسٹم میں. الوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں دیکھیے اصل میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی پرائم منسٹر کے سامنے جو پارلیمانی لیڈرز بات کر سکیں, مگر پرائرٹائزیشن کبھی کبھی مختلف ہو جاتا ہے نا کہ اہمیت کس چیز کو دیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کتنا اچھا ہوا کہ پارلیمنٹ اور اپوزیشن, گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کر یمن کے اندر ایک چیز کو پیدا کیا جس کے اندر ہم نے وہاں اپنے ٹروپس نہیں بھیجے, اور یقیناً بڑا ہاٹ ڈیبیٹ ہوا پارلیمنٹ کے اندر جس سے مدد مل گئی. گورنمنٹ کو ایک سہارا مل گیا کہ بھئی ہم نے اپنے ٹروپس نہیں بھیج رہے, اس وجہ سے نہیں بھیج رہے کہ پارلیمنٹ ہمارا یہ کہتا ہے. میں اس بات کو یہیں چھوڑ دینا چاہتا ہوں. کبھی کبھی پرائرٹیز پارلیمنٹ زیادہ اچھی طرح سے پرائم منسٹر صاحب کے ذہن میں ڈال دے کہ جی ہماری یہ پرائرٹیز ہیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا, میں نے 8 نکات رکھے تھے وہ چیزوں کے جو پرائم منسٹر صاحب وہاں جا کر پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے بات رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا ایک تو نیوکلیئر سپلائز گروپ کے حوالے سے کہ اگر ہمیں ایٹامک انرجی پلانٹس ہم نہیں لگا سکیں گے زیادہ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کول فلائڈ پلانٹس جو ایکالوجی کے اعتبار سے ذرا زیادہ ہیوی کاربن فٹ پرنٹ ہے تو اس طرف ہمیں جانا پڑے گا. پہلا. دوسرا یہ کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے نیوکلیئر سپلائز گروپ میں شامل ہونے کے اعتبار سے کچھ بریکٹس لگائے گئے ہیں, اور اس بریکٹ کے اعتبار سے ایک شارٹ رینج میزائل ہے جو نصر جس کو کہتے ہیں. نصر جو ہے وہ 150-200 کلومیٹر تک جاتا ہے اور وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈ لے جاتا ہے. ٹیکٹیکل مینز لمیٹڈ نیوکلیئر وار ہیڈ ہوتا ہے, اس کو لے جاتا ہے. تو وہ ہندوستان کو
ہم نے لمٹ کرنے کے اعتبار سے, کیونکہ کنونشنل فورسز جب بارڈر پر آ گئی ہیں تو بہت ضروری ہے, امریکہ جو مرضی آئے کہے, پاکستان کی حکومت کا صحیح فیصلہ ہے کہ اس میں ریٹریٹ نہیں کریں گے. دوسرا, وہ شاہین 3 کے اوپر یہ بات کرتے ہیں جو 2750 کلومیٹر انڈمان آئیلینڈز اور آسام تک جا سکتا ہے. اس پر ان کا کہنا ہے کہ اتنا بڑا میزائل جو ہے وہ دنیا کے دوسروں خطوں کو خطرے میں ڈالتا ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ڈیٹرنس کے اعتبار سے بھی ضروری ہے. اگر پاکستان نے بعد میں راکٹ لانچ آف ویدر سیٹلائٹس یا کمیونیکیشن سیٹلائٹس کرنے ہیں تو راکٹ ٹیکنالوجی کے اندر یہ لانگ رینج میزائلز کی اپنی اہمیت ہے. تیسری بات, میں آپ سے 3-4 آپ صرف نکات گنا دیتا ہوں. ایک, شیلا جیکسن لی سے کل ملاقات تھی. میں سمجھتا ہوں جب پرائم منسٹر اور واپس آ جاتے ہیں تو وہ جو لابی ہے کانگریس کے اندر وہ بڑی اہمیت ہے, تو اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے. پھر رول آف پیس کیپنگ ہے. پھر انڈیا کے مسائل کے اعتبار سے اگر آپ مجھے بعد میں موقع دیں گے تو میں اس کے اوپر بھی کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا. میں دوبارہ آتا ہوں اس کے اوپر. پہلے جناب عباس صاحب, یہ جو پارلیمانی لیڈر سے اور پرائیورٹائز کرنے کے حوالے سے تھا, اس سے میں آپ کی رائے چاہوں گا. میٹنگ اس وقت جاری ہے پرائم منسٹر براک اوباما صاحب کی. میری ذاتی رائے اور میرا ذاتی تجزیہ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, پبلک ڈپلومیسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. آپ وہاں جانے سے پہلے جو آپ راہ ہموار کرتے ہیں, زمین ہموار کرتے ہیں, آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. اگر آپ پبلک ریپرزنٹیٹیو یا پارٹیز یا ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو ایک پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا اپنا پریشر ہوتا ہے. اس کا پریشر جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر, یعنی امریکہ کے اوپر, اگر امریکہ کو نظر آئے گا کہ ایک چیز کے اوپر ساری یونینیمس ہیں پارٹیز, اگر نیوکلیر سپلائی گروپ کی والی بات ہے, اس پہ آپ نے ماحول بنا دیا ہے کہ آپ کی پبلک آپ کے ساتھ ہے, آپ کی پبلک آپ کے ساتھ یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان کو اگر آپ نے یہ فیسلٹی دی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے. اگر آپ نے یہ ماحول بنا دیا ہے تو وہاں بات چیت میں یہ چیز آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے, آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. آپ کا وزن بڑھ میرا جاتا ہے. سیاسی جماعتوں کے مختلف نمائندگان پروگرام میں جو آتے رہے جناب صاحب, ان کو ایک یہ بھی میں خود مشورہ دیتا رہا انہیں کہ پرائم منسٹر نے کنسلٹ نہیں کیا, تو ہمارے پیپلز پارٹی والے, پی ٹی آئی والے ساتھی بیٹھے ہیں, ان کو اپنی جماعتوں کے فورم سے یہ بیان جاری کرنے چاہیے جو پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں. ہی از دیئر ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, ناٹ ایز نواز شریف ایز اے پرسن. تو پرائم منسٹر کی مضبوطی کے لیے یہ سیاسی جماعتیں بھی تو بیانات جاری کر سکتی ہیں. وہ بھی کرتی ہیں, کرنا چاہیے ان کو. اور ایک میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یونینیمٹی کے ساتھ اپنا ایک موقف دیں تو بہت سی لابیز ایسی ہوتی ہیں, یا کانگریس, یو ایس کانگریس کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں ان پہ پریشر بھی ڈالنا ہوتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, ان کو آپ نے کلیئرلی ایک ڈائریکشن بھی دینی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کا اصل اہداف کیا ہیں اس کے اندر. یہ ضروری ہے کہ وہ کھل کے سامنے آئے, کلیئرٹی کے ساتھ آئے اور مکمل سپورٹ کے ساتھ. پرویز صاحب, آپ اس پہ ایڈ کریں گے کچھ؟ میرے خیال میں اس سے پہلے یہ بات کر لی ہے کہ جتنے ایشوز ہیں پاکستان کے, ان پہ تو ایک عمومی اتفاق رائے ہمیشہ سے پاکستان میں موجود رہا ہے. جب آپ اس قسم کی ڈسکشن کو چھیڑ دیتے ہیں تو پھر پہلے تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ غالباً ہم ان چیزوں پہ ایگری نہیں کر رہے تھے, اور اب ہم ان سب کو ایگری کرا کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں جب وہ جاتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر ہی کی حیثیت سے جاتے ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستانی کی حیثیت سے جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ, مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے وانی گئے ہوئے. دیکھیں ان کے ہاتھ کس قدر مضبوط ہوں گے جب دو اور سیاسی جماعتیں بھی انہی کی ہاں میں ہاں میں ایک بیان جاری کر رہی ہیں. پرائم منسٹر کون سا وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لیے چندہ مانگنے گئے ہیں؟ وہ جو کچھ کرنے کے لیے گئے ہیں پاکستان کے لیے کرنے گئے ہیں. اور پاکستان میں مجھے بتائیے کہ ان باتوں پہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کیا پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے, پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے, ہمارے نیوکلیر ایسٹس کے حوالے سے, پاکستان میں انرجی کے بحران کے حوالے سے, میں کہاں پہ کسی اتفاق رائے نہیں ہے. سارے کام وہی کیے جا رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہم ایک دوسرے کو کہتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز تھی نہیں, کوئی نئی بات. جیسے یمن کا انہوں نے حوالہ دیا, وہ ایک نیا واقعہ ہوا تھا کہ آپ سے ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی. یہاں پہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہاں پہ ساری کی ساری ڈیبیٹ وہی ہے جو پچھلے ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے, اور پاکستان اس پہ ایک موقف اپنا اختیار کر چکا ہوا ہے. درست ہے. عارف علی صاحب, آپ انڈیا پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, میں ایک تو بات اپنی مکمل کر دوں کہ وہ شیلا جیکسن لی اور یہ سب آپ دیکھیں کہ اسرائیل جتنا کام کرتا ہے اپنے لابیز کے ذریعے بڑا کرتا ہے. وہاں پر جو کانگریس میں اور سینٹ میں لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کو فیور کر رہے ہیں, ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کو مزید وقت ضرور اپوائنٹمنٹس میں رکھنا چاہیے. میں انڈیا کے حوالے سے بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ انڈیا کو
दुनिया में आप कॉर्नर करें कि जो उन्होंने टिल्ट किया है इस वक्त अपने हिंदुत्व की तरफ और फंडामेंटलिज्म की तरफ, ये मौका है जो मैं समझता हूँ परवेज़ रशीद साहब एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए कि इंडिया का असल चेहरा निकल कर आया। मैं असल चेहरा इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान जाता रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं, और जितने प्रेशर वो मुसलसल रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि मैं लखनऊ इस वजह से नहीं जाता हूँ कि मेरा एक कज़न वहाँ जज है, मैं समझता हूँ कि वो अंडर प्रेशर आ जाएगा। तो हिंदुस्तान का मुसलमान बड़े प्रेशर में है, और उस पर मज़ीद वो ताने जो पुरानी फिल्मों में आप सुना करते थे पार्टीशन के वक्त के बाद की कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, वो ताने हिंदुस्तानी मुसलमानों पर मजीद शुरू हो गए। कश्मीर, मगर ये सही है बात, वहाँ तो एक करें, बीजेपी की वजीर ने जलसे से खिताब करते हुए पूरे मुसलमानों को गाली दी, लेकिन उसके ऊपर नरेंद्र मोदी खामोश रहे। शाहीन साहब, भाई साहब से अपडेट लेते, इस वक्त जो मीटिंग जारी है बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के माबैन, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि क्या सर फहरिस्त आइटम्स हैं? जी, आइटम्स तो बिल्कुल क्लियर है नदीम के 2-3 पॉइंट जो है पाकिस्तान लेके गया है, 2-3 पॉइंट जो है वो अमेरिका की तरफ से हैं। अफगानिस्तान मेरा ख्याल है सबसे ऊपर होगा, सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं अमेरिका की तरफ से, हमारी तरफ से इंडिया बिल्कुल होगा, डोजियर हमने दिए हैं, उसके साथ बाकी ट्रेड भी हैं, वो सारे इश्यूज। लेकिन जो मसला है कि मुझे लगता है कि अभी पूरी तरह दोनों साइड किसी फैसले पे या कोई कमिट करने को तैयार नहीं है। मजीद बातचीत होगी, जैसा कि अभी जो सिक्योरिटी इश्यूज पे आपने देखा कि ISI चीफ साहब ने आके काफी लंबी चौड़ी बात की, पहले इनकी सिक्योरिटी एडवाइजर भी आई थी, बाकी लोग भी आ जा रहे थे, लेकिन अभी तक वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है, जो बातचीत होती है, वो किसी ऐसे नतीजे पे नहीं पहुंची कि समिट इस तरह की होती। मेरा ख्याल है प्रीमेच्योर थोड़ी भाई साहब, लेकिन सून आफ्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे आर्मी चीफ का भी दौरा अमेरिका मतवक्को है, शायद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। यही मैं कहने वाला था कि अभी उसके बाद वो भी जाएंगे तो फिर मसला है तो यही होगा कि फिर उनके जाने तक कोई फैसला तो नहीं होगा, जो उनको भी सुना जाएगा फिर पहले। तो ये शायद थोड़ी सी प्रीमेच्योर प्राइम मिनिस्टर की विजिट होगी। ये सब हो जाता, आर्मी चीफ वगैरह पहले चले जाते, बात हो जाती, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती, फिर आते और आके अगर कुछ हो गया था तो कुछ साइन करते, अंडरस्टैंडिंग अनाउंस होती है। तो भाई साहब, आपको ये नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ एक सियासी रायामा जो है, एक सोच जो है, उसके मुतल्लिक अपना वो वजन डाल सकते हैं, उसके बाद फॉलो अप डिस्कशन चलती रह सकती है? नहीं, वो तो खैर फॉलो अप तो है, लेकिन ये मसला तो यही होता है ना कि इस किस्म की जो हाईएस्ट लेवल की मीटिंग होती है उसमें पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप नेगोशिएशन करने तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजते, या कोई लॉबिंग करने तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजते ना। तो ये मेरा ख्याल है कि ठीक है, इन्होंने आ गए, उन्होंने आके अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे कर रहे हैं, और मगर ये कि फैसला करने का अभी मेरा ख्याल है दोनों साइड फैसला होना क्या है भाई साहब? कोई पर्टिकुलर इशू है जिसके ऊपर फैसला होना? देखिए, कमिटमेंट ये होने हैं ना कि जी हम अफगानिस्तान में आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, कोई प्लान, ठोस सॉलिड प्लान होना चाहिए था कि जी ये प्लान है, इसको आप एग्री करते हैं, इस पे हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्या उसकी लॉजिस्टिक्स होंगी, क्या मैकेनिज्म होगा, ये इस किस्म का कोई प्लान होता। इंडिया के हवाले से या ट्रेड के हवाले से या दूसरे हवालों से एक अच्छी खबर आई है आज कि हमें F-16 मिल रहे हैं। चले, अच्छी बात है, वो पहले से चल रहा था इशू, को इतना बड़ा इसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन खैर, मगर ये कि यानी इस किस्म की विजिट्स में फाइनल होती हैं चीजें, नेगोशिएट करने के लिए। शाहीन भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। जनातर बात सब पे राय देंगे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब आपकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हुई है, वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी स्पेस से। वहाँ गुंजाइश आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाती है जब आपके अंदरूनी हालात जो है उसके ऊपर आपका कंट्रोल बेहतर बढ़ने लगता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आपने एक इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में अपना कंट्रोल बहुत बेहतर किया है, इस वजह से डिप्लोमेसी में आपकी गुंजाइश निकली है, और ये जो दौरा है वो उसी स्पेस के अंदर हो रहा है। इसी के साथ साथ जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसमें जो पाकिस्तान का रोल रहा है वो मुस्बत रहा है, उसमें भी आपके पास स्पेस मौजूद है। इसलिए जब आप वहाँ गए हैं इन दो चीज़ों के ऊपर, और इसी के साथ इंडिया, मैं सिर्फ यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, ओबामा साहब का जब हिंदुस्तान का दौरा था, आखिरी स्टेटमेंट जो उनका इशू हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक इस गवर्नमेंट की यानी बीजेपी की पॉलिसीज़ इंक्लूसिव नहीं होंगी, वो जो डेवलपमेंट का ख्वाब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो पूरा नहीं हो सकता।
اور وہی ہو رہا ہے کہ وہ ایکسکلوسیو پالیسی مائنورٹیز کے لیے چل رہی ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں زور دے کے اس کو محور بنا کے ہندوستان کے اوپر یہ بتانا چاہیے امریکہ کو کہ جی دیکھیں اسپیس وہاں مائنورٹیز کے لیے کتنی تنگ ہو رہی ہے وہاں اسپیس, اور اس کی وجہ سے ملبہ پاکستان کے اوپر بھی آ رہا ہے اور کشیدگی کا ملبہ دونوں ہی پاکستان پہ گرا رہے ہیں. ادھر افغانستان سے امریکہ کو کچھ نہیں ملا تو وہ بھی ہماری آرم ٹوئسٹنگ, ادھر انڈین جو انسٹیبلٹی ہے اس کا بھی فالو اپ کر. میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پر پرویز صاحب آپ سے چوشنی ڈالیں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پرویز صاحب, پرائم منسٹر کے دورے کے اوپر بہت ساری چیزیں گھوم پھر کے سیکیورٹی, افغان, نیوکلیئر اس سے زیادہ جڑ گئی ہیں. حالانکہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے لیے بہت زیادہ گنجائش اکنامک فیلڈ کے اندر ہے. اس طرف باتیں ہمیں نہ جان کیری سے سننے کو ملی نہ براک اوباما سے ملتی ہیں. وہ بھی پریس ٹاک کریں گے تو بولیں گے کہ افغان پیس کے لیے کیا کیا, ضرب عزم میں یہ سکسیس ہوئی, پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اتنی قربانی دی جو ہمیں ٹرولی ہم نے دی ہے. لیکن بیونڈ دیٹ ہم بات نہیں کرتے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پاکستان کے وزیر خزانہ وہاں پہ موجود ہیں اور پرائم منسٹر کے جہاز میں صرف 12 سیٹیں موجود ہوتی ہیں, لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو بغیر وجہ کے وہ لے گئے ہوں گے وہاں پہ. اور ڈار صاحب کا آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کے اتنے کام موجود ہوتے ہیں کہ وہ بھی بغیر کسی وجہ کے چل کے امریکہ میں نہیں بیٹھ جائیں گے. وزیر دفاع وہاں پہ موجود ہیں, لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پانی اور بجلی کے وزیر بھی ہیں, ان کا کردار بھی ہے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 ورکنگ گروپ جو بنے تھے, ان ورکنگ گروپس نے بھی اپنی رپورٹس وہاں پہ پیش کرنی ہیں. ان کی میٹنگز, ان سب ورکنگ گروپس کی بھی آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں, اور انہوں نے جو کچھ اب تک کام کیا ہے اور جو آئندہ کام کرنا چاہیے وہ بھی ایگزامن ہوگا. تو یہ ٹھیک ہے کہ میڈیا میں زیادہ ہائپ جو ہے وہ شاید انہی چیزوں کو مل رہی ہے جن کے بارے میں سینسٹیوٹی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام جو ہیں ان کی بھی پوری طریقے سے. اور کل بھی جان کیری صاحب جب ملے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ توانائی کی سینسٹیوٹی وہ شاید دنیا کی نظر میں یا میڈیا کی نظر میں نہیں ہے کہ وہ ہیڈ لائن بن سکے. اس کے مقابلے میں نیوکلیئر اور افغانستان اور ہندوستان اور ڈوزیئر جو ہیں, ہم نے چند دن پہلے خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے سول نیوکلیئر کے حوالے سے, لیکن یہ جو 7 کنڈیشنالٹیز اٹیچڈ ہیں نا وہ شاید اس وقت ہمارے مفاد میں نہیں ہوں گی اور ہم اس پہ بہت زیادہ آگے بڑھ نہ پائیں. نیوکلیئر سپلائی گروپ کا حوالہ دے رہے ہیں عارف الوی صاحب, یا آپ کو سول نیوکلیئر ڈیل میں آپ کو پروڈکشن میں کوئی نئے پلانٹس وغیرہ مل جائیں, اس پہ گنجائش مجھے لگتا ہے ابھی کم ہو جائے گی. یہ کوئی اینڈ آف دی ورلڈ نہیں ہے جی. ابھی کل نے بھی آنا ہے, پرسوں نے بھی آنا ہے. یہ چیزیں ایک پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. اور پاکستان, آج کا پاکستان جو ہے جس نے ضرب عضب کامیابی سے کی اور پوری دنیا اس کے لیے ممنون بھی ہوتی ہے اس کی, جس کی اکانومی جو ہے اس پہ پوری دنیا آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو بھی اب تیار ہے, جس کی اکانومی دوبارہ اپنی طاقت اور تقویت جو ہے وہ اس کے مظاہر ہمیں نظر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. تو ایک ایسا ملک جو پرامن بھی ہے, محفوظ بھی ہے, جس کی اکانومی جو ہے وہ بھی اچھی گروتھ کی طرف قدم بڑھا رہی ہے, وہ اپنے جن چیزوں کی خواہشات آپ رکھتے ہیں اور جو آج تک ہمیں حاصل نہیں ہو رہی تھیں, اگر آج نہیں تو کل ان کے لیے آپ کے دروازے کھلنے شروع ہو سکتے ہیں. عارف الوی صاحب, آپ نے سیاسی جماعتوں سے کنسلٹیشن کا حوالہ دیا تھا, تو آپ ہی سے سٹارٹ کرتا ہوں. کیوں نہیں آپ کی جماعت ایک بیان جاری کرتی جس میں ان تمام ایشوز کے اوپر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں؟ بھائی صاحب, میں تو کل بھی ایک پروگرام میں آیا تھا, میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر. دس از مائی کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ابھی انرجی کے حوالے سے ہوئی, دیکھو ٹیک اوے چیزیں ہونی چاہیے, تھیں اور ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے. مجھے نظر نہیں آیا کہ جیسے انرجی سیکٹر کے اندر ہم قطر کے ساتھ LNG یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, ایران پاکستان گیس پائپ لائن واز سم تھنگ جو آپ شیلف پر رکھتے کہ یار اس کے اندر پاکستان کے اوپر پریشر مت ڈالو, پاکستان کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہے یا نہیں ہے, یقیناً ہوگا. دوسری بات میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی پریشر ہے گیس پائپ لائن کے حوالے سے, نہ کسی پریشر کو
पाकिस्तान बर्दाश्त करता है, पाकिस्तान बहुत अच्छी बात है, बड़ा मजबूत मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि गैस पाइपलाइन जिस वक्त सैंक्शंस जारी थी और अभी पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के मामला तय नहीं हुए थे, उस प्रोग्राम पे तो तब भी पेशरफ्त होती रहती थी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे मिनिस्टर ने, पेट्रोलियम और गैस के मिनिस्टर ने बरमला कई मरतबा टेलीविजन पर भी कहा और हर तरफ कहा कि जी हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी वहाँ से सैंक्शंस नहीं हटी हैं। तो मैं उस हवाले से मैं कह रहा हूँ, यकीनन आपको मैं उसकी वजह ये थी कि जो बैन नहीं अलवी साहब, इस तरह नहीं, लोगों को पूरी बात समझ आ जानी चाहिए, हमें अपने बारे में मायूसी कभी भी नहीं फैलने देनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि उन सैंक्शंस की वजह से जो बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे हैं उनकी तरफ उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि वो इतनी बड़ी मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन अब जब वो सैंक्शंस ही तो हजरत जब वो मामला ही तय पे आ गया तो अब उन मालियाती अदारों पर कोई दबाव नहीं है। जी हाँ, नहीं, अब भी ये इशू है कि मामलात जैसे तय पा गए, उसमें अभी साल है कि अभी रेटिफाई किया है, ईरान ने उसको रेटिफाई किया है, अमेरिका ने, अभी यूरोप ने उसको रेटिफाई करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस हवाले से पेशरफ्त होती है। खैर, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं समझता हूँ अमेरिका को कुछ रीअश्योरेंसेस की ज़रूरत है। एक तो सी पैक कॉरिडोर के एतबार से यकीनन गुफ्तगू में आएगी, अमेरिका नीड्स रीअश्योरेंसेस। दूसरे ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हम क्यों दें भी उन्हें रीअश्योरेंसेस, किस बात पे दें? नहीं, मैं ये आप क्यों अमेरिकनों के मुंह में ये बातें डाल रहे हैं? जनरल साहब, बात साहब से यहाँ एक सवाल कर लूँ। एक चीज किसी इन्हीं दिनों में एक नई डेवलपमेंट हुई कि ये एलएनजी का जो मैं आरिफ अलवी साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, एलएनजी को हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक रशियन कंपनी आई, 1.8 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, उसने कर लिया। ये सी पैक के साथ साथ कोई नई डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत तेज़ रफ्तारी से हुई हैं, अचानक से हुई हैं, आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के ऊपर वो दबाव होना नहीं चाहिए जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को कैपिटलाइज करना चाहिए, बिकॉज अब आपका एक लेवरेज आ गया है, सी पैक इज़ योर लेवरेज। तो इसलिए अब बहुत सी आपको ऐसी शाराएँ मिलेंगी जिस पे बाहर के इन्वेस्टर्स, बाहर के मुल्क जो हैं वो आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये एक ऐसा मौका है जिसको मैं समझता हूँ कि इंडिया इसका मुकम्मल फ़ायदा उठा रहा है। ईरान की जो सूरत हाल इस वक्त है, इंडिया के ऊपर उसकी कोई 7 बिलियन डॉलर्स का तेल का वाजिब लदा कर्जा है। पहली ट्रांच चली गई है 700 मिलियन डॉलर्स की। जैसे ही ये सैंक्शंस अभी पूरी तरीके से हटी नहीं थी, हिंदुस्तान ने पहली ट्रांच भेज दी है और चाबहार के अंदर अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका ब्लूप्रिंट वो तैयार करके वहां ले गया। चाबहार के अंदर पोर्ट बनाना चाह रहे हैं। जी, पोर्ट बनाना चाह रहे हैं गवादर के मुकाबले। मैं समझता हूँ ये टाइम होता है जो कि रियासतें जो हैं और हुकूमतें जो हैं इसको बगौर इसका जायजा लेती हैं, क्योंकि टाइम जब गुजर जाएगा उसके बाद जब आप ईरान के पास जाएंगे तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होगी। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना चाहिए, हालात को आगे तक देखना चाहिए। देखिए, ईरान के साथ उनके वज़रा यहाँ आए भी, पाकिस्तान के हमारे जो मुतलका वज़ीर हैं वो वहाँ पे गए। पाइपलाइन के ऊपर तो हमारे किसी किस्म के ना कोई ख़दशात हैं, ना उसमें कोई रुकावट है। पाकिस्तान ईरान के अपने तलक़ात की नौइयत है, हिंदुस्तान और ईरान के तलक़ात की अपनी कोई नौइयत हो सकती है, लेकिन किसी तरीके से भी पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कोताही या कमी और ख़ामी कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आई। और पाइपलाइन का मामला जो है वो अपनी जो भी उसके एक मालियाती मामलात ज़रूर थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती थी जब तक ईरान और अमेरिका के मामला तय ना हो। लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहूँगा, 1-1.5 मिनट बाकी है। क्या हम ज़रबे अज़्ब की कामयाबी और नॉर्थ वज़ीरिस्तान को क्लियर करके और अपने इलाके के ऊपर ज़्यादा अपना कंट्रोल, अपने रिट बढ़ा के अब इस पोजीशन में नहीं है कि ज़्यादा सीना तान के वहाँ चौड़ा करके जाएँ और कहें कि ये काम हमने कर दिखाया, अब हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम मत दें जो आप पहले 10 साल लगाते थे, अब हमारे साथ बात करें कि आप ट्रेड में, इकनॉमिक फील्ड में क्या हमें दे रहे? देखिए, वो इल्ज़ामात वैसे भी कम हो चुके हैं, हमें ये मान लेना चाहिए। ये नहीं है कि दुनिया ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है। अभी पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर बेलारूस में थे तो बेलारूस के सदर साहब ने अपनी तकरीर ही यहाँ से शुरू की कि ज़रबे अज़ब ने पाकिस्तान को तो पुरअमन और महफूज बनाया है, दुनिया को भी बनाया है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के बिहार पे भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बेलारूस के कि आपने दुनिया को पुरअमन बनाने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किए। तो उसको तो सारी दुनिया तस्लीम करती है और पाकिस्तान सीना तान के, हमेशा सीना तान के। मुझे बताइए, जब 98 में मौका आया तो क्या पाकिस्तान सीना तान के नहीं खड़ा था? पाकिस्तान का सीना कम से कम मैंने कभी झुकते हुए नहीं देखा, सिवाय उन ज़मानों के
جب پاکستان میں آمریتیں نافذ ہو جاتی ہیں اور ایک ٹیلی فون کال کے اوپر لوگ جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں. لیکن جب پاکستان میں عوام کی منتخب حکومتیں ہوتی ہیں تو پاکستان کو کامیابیاں بھی ملی ہیں اور پاکستان کا سینہ تناوا بھی سب نے دیکھا ہے. کلوزنگ ریمارکس عارف الوی صاحب. بھائی صاحب میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کلوزنگ ریمارکس میں. ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر فورن جرنلسٹ جا کر کچھ نہیں کر سکتا. کشمیر کو انہوں نے غازہ کی طرح آئسولیٹ کیا ہوا ہے. پرویز رشید صاحب کے لیے یہ ڈویبل چیز ہے, اس کو ذرا سا ہائی لائٹ ہونا چاہیے, اور نواز شریف صاحب کو بھی کشمیر جب ٹیبل پر رکھیں تو یہ بات ضرور کرنی چاہیے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ سے اس بات کا بھی ڈسکشن ہونا چاہیے کہ اس کی مڈل ایسٹ پالیسی از ان ٹیٹرز, مگر اس کے اثرات پاکستان پر آتے ہیں. تو دوست ملک اگر امریکہ ہمارا دوست ہے تو نواز شریف صاحب کو اس کے اوپر بھی کوئی بات کرنی چاہیے. میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں واشنگٹن میں ابھی یہ بات کر آیا ہوں, اور اس وقت ریسیپٹیو ہے امریکہ کیونکہ اس کی مڈل ایسٹ پالیسی بڑی کنفیوزڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چند بس ون لائنر جناب جنرل عباس صاحب سے. میں صرف یہ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, پرویز رشید صاحب موجود ہیں, جب جان کیری اور سشما سوارج کی پریس کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے ٹیررسٹ گروپ کا نام لیا تھا جس میں لشکر طیبہ تھا, جیش محمد تھا, ڈی کمپنی تھی اور ایک اور گروپ تھا, لیکن ٹی ٹی پی کا نام نہیں لیا تھا. ٹی ٹی پی جس سے پاکستان کے 60,000 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں سویلینز اور فوجی, اس کا نام نہ لینا میرا خیال ہے پاکستان کا حق بنتا تھا کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ پروٹیسٹ کیا جائے کہ یہ کیسا بیان ہے جس میں پاکستان کا موقف جو ہے وہ شامل نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ٹیررسٹ ٹی ٹی پی کے ہیں وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہیں. ٹی ٹی پی کا لنکیج ہے داعش کے ساتھ. افغان طالبان تو not a single Afghan to date has ever been involved in international terrorism. Not a single جہادی in پاکستان, یہ جو کشمیر جہاد ہے اس کا جہادی جو ہے انٹرنیشنل ٹیرر. تو ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں ان ٹیررسٹ کے خلاف, ان دہشت گردوں کے خلاف, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ موقف جو ہے پاکستان کا جنرل عباس صاحب, سینیٹر پرویز رشید صاحب اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.